یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ڈور ٹو ڈور نہیں ہے. ہم صرف اور صرف جو پولیو کمپین کرتے ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں. اس میں ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کے مراکز ہیں، BHUs ہیں تمام بلوچستان کے، اس پہ ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوں گی. اور اس کے بعد ہم گلی محلوں میں ہم نے جگہ ڈفرینٹ پلیسز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس میں اسکول بھی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور کسی کا میر معتبر کونسلر اس کا بیٹھک ہے. اس میں ہم بیٹھ کے اور ہم لوگوں کو موبلائز کر کے بچوں کو اور ان کے فیملی کو پھر یہاں پہ سینٹر پہ یا جو آؤٹ ریچ سائٹ ہوگا، جو فکس سائٹ ہوگا، وہاں تک یہ آئیں گے. اور وہیں پہ ہم پولیو کی ویکسین بھی دیں گے 26 اضلاع میں، اور 36 اضلاع میں ہماری یہ کمپین چلے گی فکس سائٹ اور آؤٹ ریچ سائٹ پہ. اگر ہم بلوچستان نے 95% سے زیادہ کوریج کی میزلس کمپین کی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سردی کے موسم میں، کیونکہ یہ بیماری زیادہ بڑھتی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلوز کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں. سردیوں میں بچے سارے گھر میں ہوتے ہیں. اگر ایک بچے کو خدا نخواستہ وہ انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ پورے محلے کو، گلی کو، پورے گاؤں کو انفیکٹ کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں گے اس کی ایپیڈیمیولوجی جو ہے میزلس کی کیسز وہ اکثر سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں، سردیوں میں بڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کمپین کی بڑی امپورٹنس ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ، کیونکہ اس میں کافی ایکسپینسز انوالو ہوتے ہیں، ایکسپینسو کمپین ہوتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہمیں پھر اس کے بعد 4-5 سال بعد دوبارہ جو ادارے ہیں WHO، UNICEF، پھر دوبارہ ہو سکتا ہے ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، اچھا موقع ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم بچوں کو باہر نکال سکیں اور اس کی ویکسینیشن کر سکیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور یہی آپ لوگوں کی توسط سے ہو سکتے ہیں. اور ہماری تیاریاں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، جس میں ٹریننگز ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکل پرسنز ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ہم نے لاجسٹکس ہے اس کی سپلائی بھی مکمل کر لی ہے. اور ہم نے وہ پلیسز بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں مائکرو پلان میں جہاں پہ یہ ہماری ایکٹیویٹی ہوگی 12 دن کے، جہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ پلیسز ہیں، آؤٹ ریچ سائٹس ہیں، بیٹھکس ہیں، جس میں ہماری ٹیم بیٹھ کے اور لوگوں کو، بچوں کو ویکسینیٹ کرے گی. یہ ٹارگٹ ہمارا 6 منتھ سے لے کر 5 سال تک کا ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ میزلس جو ہے اس کو پشتو میں شری کہتے ہیں، اور دراوی زبان میں، بلوچی زبان میں سورک کہتے ہیں، اور اردو میں آپ لوگوں کو پتہ ہے خسرہ کہتے ہیں. اور اس کے کیسز آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ایریا میں، گلی میں، کالونیوں میں آپ کو پتہ ہوگا کس طرح سے یہ کتنے جلدی یہ وائرس پھیلتا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے تک. تو یہ بیسیکلی بہت ہی خطرناک مرض ہے. اور اس کے علامات ایسے کہ بخار، کھانسی، نزلہ اور جسم پہ سرخ دانے شامل ہیں. اور ویکسین نہ لگائی جائے، اگر ویکسین نہ لگائی تو یہ بیماری نمونیا، دماغی سوجن اور اندھا پن اور دل کی بیماریوں میں اور مزید پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے بلوچستان میں یہ بیماری ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہماری روٹین امیونائزیشن کی کوریج، جیسے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے، نان آفیشیل ہے، رپورٹ نہیں آئی، کہ 47% ہے، لیکن ہماری یہ کوریج کم از کم 80% اینڈ ابو ہونی چاہیے پروونشل. لیکن وہ اس کی کوریج کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اور رواں سال 2025 میں تقریباً 1700 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ غیر رپورٹ شدہ کیسز اس سے بھی زیادہ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سرویلنس سسٹم جو ان کیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور رپورٹ کرتی ہے، وہ اس کا کوئی روبسٹ سرویلنس سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. یہ وہ کیسز ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں آ کے رپورٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے ریکارڈ لیتے ہیں. ویسے اس کے علاوہ یہ کیسز ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں پچھلے سال. اور یہ بیسیکلی انٹرنیشنلی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صحت کا بچوں کا. اور دنیا بھر میں سال 2023 میں 1,07,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 1,07,000 سے زائد خسرت سے بچوں کی اموات ہوئی ہیں، اور لاکھوں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے. تو اس لیے اسی طرح سے EPI بلوچستان نے اس مہم کا افتتاح کیا ہے جو کہ نیشن وائڈ ہے، اور ہمارے بلوچستان میں یہ تقریباً 2.2 ملین ٹارگٹ ہے ہمارا، اور جس میں 3,400 کے قریب ہماری ٹیمز پورے پروونس میں ویکسینیشن دے گی یہ
6 माह से 5 साल तक के बच्चों में, और 26 ऐसे अजला हैं जिसमें OPV साथ ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाएगी। EPI बलूचिस्तान ने एक कम्युनिकेशन और सोशल मोबिलाइजेशन की एक बड़ी रोबस्ट स्ट्रेटजी भी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कई एक तसलसल से मीडिया के लोगों के साथ हम सेमिनार्स भी कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों सेमिनार भी किया था, और हमने ब्यूटम्स में भी एक सेमिनार किया था, वहाँ भी हमने सोशल मीडिया के लोगों को उनके साथ हम बैठे थे। और उसके बाद हम उलमा हज़रात के साथ हमने सेशंस किए हैं, मुख्तलिफ सेशंस किए हैं। बाकी कम्युनिटी एल्डर्स के साथ कम्युनिटी को भी हमने इंगेज किया है। तो ये एक्टिविटियाँ हमारी तकरीबन काफ़ी दिनों से चल रही है। और आपने ख़ास कर देखा होगा भी हमारी बाकी हमने बड़े बिल बोर्ड्स भी लगाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बताने के लिए, कैंपेन की अफादियत और उसके डेट्स तारीख भी बताई है। फिर हमने रक्षा ब्रांडिंग भी की है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी आपके रक्षा हैं, काफ़ी सारे रक्षा के पीछे हमने उसके ऊपर ब्रांडिंग भी की है, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को की आगाही के लिए। इस मुहिम में हमारे साथ WHO, यूनिसेफ और बिल गेट्स और गावी के लोगों की तकनीकी महारत भी मौजूद है। और उसके साथ बाकी जितनी भी ये कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ हो रही है, ये ख़ास कर यूनिसेफ और बाकी फाइनेंशियल में WHO हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, ये टीम्स की जो पेमेंट होती है उसमें। और मैं आखिर में मीडिया का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा सेहत के हवाले से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेहत के हवाले से, मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है आवाम को आगाही देने में, और ये हम अप्रिशिएट करते हैं। और जब तक आप लोग मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हज़रात हमारे साथ इस काम में हमारा सपोर्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस बीमारी को, इसके अलावा बाकी जो बीमारी है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि बर्डन है हमारे सेहत के सिस्टम पे, इसमें जब तक आप आवाम को आगाही नहीं देंगे उस वक्त तक उनको पता नहीं चलेगा। मैं इसलिए भी मीडिया का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि अभी जब से आप लोगों ने इसमें हमारे साथ मदद की तो लोगों में आगाही आ गई है। काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं, वो भी आपके तवस्सुत से उनको मैसेज मिलता है, तो वो हमसे पूछते हैं कि ये कैंपेन क्या है। और जब भी हम उनकी इफादियत आपके थ्रू से बताते हैं तो फिर अवेयरनेस भी बढ़ जाती है और हमारी कवरेज भी बढ़ जाती है।